السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیرکی کے بیان۔ آپ کو گزارش کی جاتی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ پر ہمارا آج کل کا عنوان چل رہا ہے قربانی کے متعلق مسائل۔ تو سب سے پہلے آپ اور ہم یہ معلوم کر لیں کہ اس قربانی کا وجوب کہاں سے ہے، قربانی کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر کے سنائیں۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزان مکرم، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر اس قربانی کا ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، جب کہ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مینا کے مقام میں لے کر ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور شیطان وہیں پر بھی بہکانے کے لیے حاضر ہوا۔ تو 3 مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں لگائی، جس کنکریوں کی وجہ سے وہ زمین میں گھس جاتا پھر باہر آتا۔ تو میرے عزیزان مکرم، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں چھرا اٹھاتے ہیں، گردن پہ چھرا چلانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جنت سے دمبا حاضر ہوتا ہے، اور جنت کے آئے ہوئے دمبے پہ وہ چھرا چلتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے دمبا کی قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا آپ اور ہمارے اوپر بڑا فضل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی تو اپنے بیٹے کی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کا فضل کہ اللہ نے اپنے بندے اسماعیل کے ذبح ہونے کی جگہ پہ جنت کا دمبا پیش کیا جس پہ چھرا چلا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ چھرا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چلتا تو آپ اور ہم آنے والے امت محمدیہ کو بھی ہر سال ایک بیٹے کی قربانی پیش کرنی پڑتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے بہت آسانی فرمائی کہ میرے بندیو، جب کہ میرے انبیاء علیہ السلام تو قربانی کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب آپ کی قربانی بیٹوں کے صورت میں نہیں لیتا، بلکہ آپ سے قربانی مویشیوں جانوروں کی صورت میں لیتا ہوں۔ تو اس سے آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ تو آپ اور ہم بھی اللہ کے اس حکم کی اتباع کرتے ہوئے جن احباب پہ قربانی لازم اور واجب ہوا کرتی ہے، تو وہ مویشیوں کو ذبح کرنے میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی کا برتاؤ نہ کریں۔ تو قربانی کی ابتدا کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوا
کہ ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے نبی آخر الزمان سرور دو عالم سرور کونین، اس نے بھی قربانی کر کے آپ اور ہمیں بتایا کہ میری امت محمدیہ جس طرح سے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے قربانی کر کے آپ کو درس دے رہا ہوں، تو آپ اس درس پہ استقامت کی صورت میں عمل کرتے رہنا، اس میں کسی قسم کی کاہلی اور سستی کا برتاؤ نہیں کرنا۔ قربانی کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے سورہ کوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے بندیا تجھے نماز بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی کرنی ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ اور ہمیں کسی قسم کی مگویاں کرنے کی یا اس کے علاوہ کسی ہیلہ جوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نقل کیا جاتا ہے، فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقر عید کے 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہی چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی، اور قربانی کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پہ حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیز وہ جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ تو اس سے آپ اور ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے، جو انسان قربانی کا حصہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے جانور کو دیکھ لے، اس جانور کو دیکھنا مستحب عمل ہے اور اسی پہ ہاتھ پھیرنا مستحب عمل ہے۔ اسی میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آپ اور ہمیں درس دیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی میرا امتی قربانی کا حصہ رکھنا چاہتا ہے تو اپنے قربانی والے جانور کو دیکھ لے اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر لے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا مستحب عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کا جانور تر و تازہ، خوبصورت، موٹا لینے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے۔ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ فقط قربانی ہو جائے، ہمارا حصہ ہو جائے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ جتنا وہ جانور خوبصورت ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ جانور موٹا ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کل قیامت کے دن اس کو 70 گنا زیادہ وزن کے اعتبار سے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمیں اچھے سے اچھا جانور، خوبصورت سے خوبصورت جانور اور زیادہ وزن والا جانور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔